بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھی مسجد کے فضائل کے سلسلے میں. آج مسجد کے آداب، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ وغیرہ سامنے آئے گا. دیکھیے، مسائل جو ہوتے ہیں وہ صرف نصیحتوں کی طرح نیچے منڈی ڈال کے سننے سے سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ حماقت متوجہ رہنے سے اور ہر حرف پر غور کرنے سے مسائل سمجھ میں آتے ہیں. اب سب سے پہلی چیز، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھا پیر مسجد میں داخل کریں. اور ایک طریقہ یہ کہ جیسا یہاں کا ہے کہ آپ چپل اتارتے ہی مسجد ہے، چپل اتارنے کی سنت یہ ہے کہ پہلا الٹے پیر نکالیں. تو اب آپ کیا کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنا الٹا پیر نکال کر چپل پر رکھیں، پھر اپنا سیدھا پیر نکال کر مسجد میں رکھیں. چپل کی بھی سنت ادا ہو رہی ہے اور مسجد میں داخل ہونے کی بھی سنت ادا ہو رہی ہے. اور جب مسجد میں داخل ہوں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، درود پڑھیں، تب جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ اور جب داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ عربی میں یہ اعتکاف کی نیت کرنا، اردو میں بھی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. ایک چیز، جب مسجد میں آپ داخل ہو چکے تو پہلی صف میں صف شروع ہوتی ہے امام کے پیچھے سے، اس کے بعد سیدھی طرف سے، پھر الٹی طرف سے. تو دونوں میں یہ برابر ہے. یہ جو ہمارے پاس جو طریقہ رائج ہے کہ آتے ہیں آخر صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. بلکہ نماز کے لیے جو صف شروع ہوتی ہے وہ پہلی صف سے شروع ہوتی ہے. پہلی صف پوری کرے، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طرح مسجد مکمل کرے. یہ ایک طریقہ. اور جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تو آپ سب سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں یا تحیۃ الصلاۃ پڑھیں. یہ نمازیں مسنون ہیں، پڑھنا چاہیے. اب آپ کو سنت بھی پڑھنی ہے، وقت کم ہے تو یہ بھی پڑھیں. کیسا پڑھیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سنت کی نیت باندھیں تو اس کے ساتھ آپ ان نوافل کی بھی نیت کر لیں. اس سے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کا بھی اجر آپ کو عطا فرما دیں گے. ایک چیز. اچھا، جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو بلند آواز سے سلام نہ کریں. اس سے خلل کیا پڑتا ہے کہ تلاوت کرنے والے کو خلل، ذکر کرنے والے کو خلل، نماز پڑھنے والے کو خلل. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا خاموش آئے اور پہلی صف میں بیٹھ جائے. اگر کوئی شخص آپ کی طرف متوجہ ہو تب آپ اس کو سلام کریں، ورنہ اس کو سلام بھی نہ کرے. آپ مسجد میں داخل ہو تو اپنا خاموش آئے، مسجد میں بیٹھے، نماز آپ کو جو کرنا ہو کر لیں. باقاعدہ متوجہ کر کے سلام کرنا یا متوجہ کر کے بات کرنا انتہائی غلط ہے. آپ اگر کوئی آدمی ذکر میں مشغول ہے، کوئی آدمی تلاوت میں مشغول ہے، تو آپ اس کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ آپ اپنا خاموش آئیے اور مسجد میں بیٹھ جائیے. آپ باقاعدہ ان کو چھیڑ کر گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کو چھیڑ کر ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. مسجد کا سکون اس سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے. اور نماز کا انتظار ہے. نماز کے انتظار میں ادھر کھڑے ہو رہے ہیں، گھڑی کی طرف متوجہ، ادھر کھڑے ہو رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. آپ نماز کے انتظار میں جتنی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے رہیں گے گویا آپ نماز ہی میں رہیں گے، اس کا آپ کو اجر ملے گا. اس لیے اگر نماز دیر سے ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے کہ نماز دیر سے ہو رہی ہے. 2 منٹ دیر سے ہوئی، 2 منٹ آپ گویا نماز میں، اس کا اجر آپ کو برابر مل رہا ہے. اسی لیے نماز کا انتظار کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ گویا نماز ہی میں شمار کیے جائیں گے. یہ چیز. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں
تو آپ خالی بیٹھنے کے بجائے بہتر ہے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ بہترین ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، یا پھر تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت کریں یا اذکار کا اہتمام کریں یا نماز نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھیں، متوجہ کر کے باتیں کرنا، مسلسل جو ہے ایک دوسرے سے، عموماً مساجد میں یہ ماحول بن رہا ہے، خالی ہے تو چلو بازو والوں کو چھیڑو، کچھ بھی پوچھو۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے، یہ مسجد کا سکون غارت کرنے والی چیز ہے۔ یہ سکون اگر آپ کے گھر کا غارت ہوتا تو کیا آپ اس کو برداشت کرتے؟ یہ سکون کیا آپ اپنے گھر میں خراب ہوتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں کیا؟ جب نہیں کر سکتے تو پھر مسجد کا بھی لحاظ اسی طرح کرنا چاہیے۔ آپ مسجد میں جو آ رہے ہیں کوئی معمولی نہیں ہے، یا آپ احکم الحاکمین کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک معمولی حاکم کے سامنے آپ جاتے ہیں تو آپ دب جاتے ہیں، نظریں نیچے چلی جاتی ہے، لیکن جب احکم الحاکمین کے سامنے آتے ہیں پہلی صف میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں غور نہیں کرا، لیکن عموماً مزاج ہے یہ۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، کبھی بھی مسجد میں بات نہ کریں، خاموش رہیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ نہیں کر سکتے خاموش بیٹھ جائیے۔ باتیں کرنا، سلام کلام کرنا انتہائی غلط ہے، اس سے مکمل بچیں۔ اچھا، جب آپ نماز کے لیے آئے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہے فرض اور ایک ہے سنت۔ فرض یہ ہے کہ اگر اس کو نہ کرے تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وضو کے اندر چہرے کا دھونا فرض ہے، اگر چہرہ نہ دھوئے تو پھر وضو نہیں ہوا۔ اور یہ چہرہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سنت ادا نہ کریں تو اس سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اور سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنا یا سنت کو ہلکا سمجھنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا، اسی لیے سنتوں کا اہتمام کرنا۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ میں وضو کا ہلکا سا طریقہ آپ کو آخر تک بتا دیتا ہوں۔ وضو اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرے، کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں۔ مستحب عمل یہ ہے کہ بیٹھ کر کرے۔ جو آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اب آپ مثال کے طور پہ گھر بناتے ہیں، ارے جان دو وہ سستا پینٹ مار دو، کیا کرنے کا، چنا مار دیا جائے، کرتے ہیں نہیں؟ تو اسی طرح جب آپ عبادات میں آتے ہیں تو کیوں کسی چیز کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ جو چیز جس سے اجر بڑھتا جائے وہ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے، ثواب زیادہ ہے، بیٹھ کر کریے۔ ٹھہر کے کیوں کرتے؟ جب بیٹھنے کا جگہ ہے، جگہ صاف ہے، سب ہے، تو بیٹھ کر وضو کیجیے۔ ایک، اس کے بعد بسم اللہ سے وضو شروع کریں، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، 3 مرتبہ دھوئے۔ مسواک ہو تو مسواک کریں، اگر مسواک نہ ہو تو پھر کم از کم انگلی سے اپنے دانت صاف کر لیں۔ اور پرانے زمانے میں تو کپڑے سے، موٹے کپڑے سے بھی دانت صاف کیا جاتا تھا۔ یہ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے، اور کلی کرتے وقت اگر روزے سے ہو تو صرف کلی ہے، اگر روزے سے نہ ہو تو غرغرہ کرنا چاہیے تاکہ حلق کی پوری صفائی، منہ کی پوری صفائی ہو سکے۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی اگر روزہ نہیں ہے تو صرف نرم ہڈی تک، یہ نرم ہڈی تک، اگر نہیں ہے تو اندر تک چڑھانے کی کوشش کرے تاکہ ناک کی بھی مکمل صفائی ہو۔ اور ناک میں جب پانی ڈالا جائے تو الٹے ہاتھ کی یہ انگلی سے، چھوٹی انگلی سے ناک بھی صاف کر دیں۔ جتنا ہو سکے پاک صاف ہو کر نماز کا اہتمام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے کی پیشانی کے بال سے ٹھوڑی کے نیچے، ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ مکمل دھونا۔ اگر اس میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا، یہ جانتے ہیں۔ یہ ذہن نشین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت۔ اگر 1 مرتبہ بھی آپ دھو لیے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن جو وضو کے اندر جو ثواب چاہیے وہ ثواب اسی میں ہے، سنتوں کے اہتمام سے۔ اس کے بعد پھر آپ دونوں ہاتھ پہلے سیدھا پھر الٹا کونیوں سمیت دھونا۔
3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اس لیے 3 مرتبہ دھوئیں۔ اس کے بعد مسح کرنا، فرض مسح یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سر کے چوتھائی حصے تک اگر آپ اپنا ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو مسح تو ہو جائے گا، لیکن مسنون یہ ہے کہ اپنے آپ دونوں ہاتھ کچا کر کے سیدھے سے پورا پیچھے، پھر اس کے بعد یہ حصے سے ادھر، پھر اس کے بعد انگلیوں سے یہ، پھر اس کے بعد کان سے پیچھے کا حصہ، اس کے بعد اس کے پیچھے حصے سے گردن کا مسح ہے، گلے کا مسح نہیں ہے، گردن کا مسح ہے یہ۔ اس کے بعد پھر پیر دھونا، گھٹوں تک پیر دھونا چاہیے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وضو کو توڑنے والی چیزیں، اب آپ وضو کر لیے، اب کون سی چیزیں وضو کو توڑے گی؟ اب وہ دیکھیے، آپ پیشاب کو گئے ہیں یا پاخانہ کو گئے ہیں تو اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا، ایک دوسرے ہوا خارج ہوئی ہو وضو ٹوٹ گیا، اور قے ہوئی ہو۔ قے کی 2 قسمیں ہیں، ایک قے یہ کہ منہ بھر کے آئی، منہ بھر کے قے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنٹرول نہ کر سکے، قے نکلی ہو اور اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کر سکے ہو تو وہ منہ بھر کے قے ہے، اس کے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک قے کی قسم یہ ہے۔ دوسری تھوڑی تھوڑی ہوئی ہو، اب تھوڑی تھوڑی اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک منہ بھر کے قے کے برابر ہو رہی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد خون کا نکلنا، خون اب یہ زخم ہے، زخم کے اندر ہی اگر خون ہے تو ٹھیک ہے، زخم سے ہٹ کے بازو آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد منہ میں سے خون نکلے، تھوڑا خون نکلے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بلکہ تھوک کا جو رنگ ہے اگر وہ لال ہو جائے اس وقت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد کان میں سے، آپ کو کان میں اگر پھنسی نہیں دکھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کان میں سے پانی رس رہا ہے، باہر آ گیا، اگر کان کے باہر آ گیا تو وضو ان جگہوں تک پہنچ جائے جہاں پر غسل میں دھونا فرض ہے، اگر وہاں تک کان سے رستا ہوا پانی باہر آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد نماز میں قے قے لگا کر اگر ہنس لیا جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ وضو کا طریقہ اور وضو کو توڑنے والی چیزیں اور مسجد میں آنے کا طریقہ، مسجد کا احترام، یہ آ گیا۔ اب آئندہ کس وضو سے، کس پانی سے وضو کیا جائے گا، ان چیزوں کا تذکرہ آئے گا۔ ان سب چیزوں کو دہرانے سے، گھروں میں تذکرہ کرنے سے، بتانے سے یہ مسائل ازبر ہوتے۔ اہتمام کیجیے، اللہ رب العزت اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔